بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بجٹ بڑا ایک خوش ٹاپک ہوتا ہے۔ آج ہم بجٹ پہ بات کریں گے، دیکھیں گے، ایک جائزہ لیں گے، چھوٹا سا جائزہ لیں گے کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو عوام کو دیا کیا ہے اور عوام سے کون کون سے نئے ٹیکس عائد کیے ہیں، عوام پر کون کون سے ٹیکس چھوٹ دی ہے، کیا عوام کی توقعات پر عمران خان صاحب پورا اتر سکے ہیں یا نہیں اتر سکے، یا آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو چونکہ ہم بجٹ پہ بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم بجٹ کو ایک آسان اور عام فہم بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ عام پاکستانی جو ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اصل میں بجٹ تھا کیا، یا بجٹ میں ان کے ساتھ کیا کیا عمران خان صاحب نے وعدے پورے کیے ہیں یا اس کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا جائزہ لیں گے، وہ یہ کہ اپوزیشن نے کہا تھا کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، تو بجٹ پاس بھی ہوا۔ اپوزیشن نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی، وہ ڈیڈ لائن گزری، پھر ایک اور نئی ڈیڈ لائن ہمیشہ کی طرح اپوزیشن نے دی، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے اتحادیوں نے بجٹ پیش کیا، پاس بھی کروایا، اور اپوزیشن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ اب آ جائیں اس مالی معاملے کی طرف کہ یہ بجٹ کیسا تھا۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ بجٹ ہوتا کیا ہے۔ بجٹ کہتے کسے ہیں، بجٹ پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ بجٹ ہوتا ہے ہمارے جو ملکی حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق، معاشی حالات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آمدنی کتنی ہے اور اس کے اخراجات کتنے ہیں، پھر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری آمدنی کے مطابق ہمارے اخراجات جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ وقوع پذیر ہوں گے، یا ہم کتنے اخراجات پہ کتنی آمدنی اپنی صرف کریں گے، اور باقی جو ہماری سیونگز ہوں گی وہ کتنی ہوں گی اور ان کو کہاں کہاں پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم گھر کا ایک منی بجٹ بناتے ہیں، تو ملک کے چونکہ بہت سے ادارے ہوتے ہیں، بہت سے جو ہے وہ پورٹ فولیو ہوتے ہیں جن کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہوتی ہے، تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے سسٹم۔ ان کو بنانا بھی بڑا کمپلیکیٹڈ، اس کو سمجھنا بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر کے لائے ہیں ایک ایسی عام فہم زبان میں کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ بیسیکلی بجٹ میں آپ کے ساتھ حکومت نے کیا کیا، یا جو اس بجٹ میں عوام کو کیا ریلیف ملے گا اور کیا کیا سسٹم کہاں کہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ماضی میں جو بجٹ بنتے رہے ہیں پاکستان میں، اس میں حکومتیں یا حکومتوں میں بیٹھے اہلکار اس سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب بھی بجٹ بنتے تھے، وہ چونکہ ان کو پہلے پتہ ہوتا تھا کہ کہاں کہاں پر ریلیف ملنا ہے، تو اس ریلیف والی جگہ پہ وہ اپنے جو اہلکار ہیں اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے پہلے ہی اس پر قابض ہو جاتے تھے، اور وہ بجٹ جو تھا وہ کبھی بھی عوامی نہیں بن سکا۔ جتنے بھی بجٹ پیچھے آئے وہ سب میں جو ہے وہ بعد میں یا تو تبدیلیاں کر دی گئیں، یا ان کو اپنے مالی مفادات کی طرف تحفظ دلانے کے لیے اپنے لحاظ سے کنٹرول کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ بجٹ جو ہے یہ ایک مختلف ہے، اور موجودہ حالات میں ہمارے موجودہ وسائل اور آمدن کے مطابق یہ ایک بہترین بجٹ ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے اکانومسٹ جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے انہوں نے بھی یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ مسائل میں یہ ایک بہترین بجٹ ہے، اور اس سے بہترین بجٹ پیش کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ کریڈٹ عوام عمران خان کی حکومت کو جاتا ہے۔ خان صاحب جن کے پلے کچھ تھا ہی نہیں، پہلے جب پہلا بجٹ پیش کرنا تھا تو جو آمدنی نہیں تھی، ملک کے اندر خسارے بہت بڑے بڑے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں پہلے موجود تھا، تو اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کو گروی رکھ کر جو ہے وہ پیسے لیے گئے تھے، وہ بھی خسارہ ہمارے پاس موجود تھا۔ بہت سی ہماری عمارتیں تھیں، روڈ کو گروی رکھ کر ان سے قرضے لیے گئے تھے، تو وہ بھی ہمارے پاس خسارہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سے قرضے دینے تھے۔ تو اب 3 سال کے بعد انہوں نے معاشی اعداد و شمار کو ٹھیک کیا ہے، اور دنیا بھر کے ادارے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اب معیشت ہے وہ ٹھیک ٹریک پر آ گئی۔ اس وجہ سے اب عمران خان صاحب پر منحصر تھا کہ وہ ان پیسوں کو کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے ان پیسوں کو جو معیشت میں اب ہمارے پاس موجود ہیں ان کو کس طرح سے اپنے اخراجات میں ڈیوائڈ کیا اور کس طرح سے خرچ کیا ہے۔ یہ جو ٹوٹل بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کا حجم جو ہے وہ ٹوٹل 8 خرب 4 ارب اور 87 کروڑ روپے ہے۔ اگر موٹا موٹا حساب لگایا جائے تو ہمارے بجٹ کا جو 36% حصہ ہے وہ ہمارے قرضوں پر اور اس کی ادائیگیوں پر چلا جائے گا۔ مطلب 8 خرب 4 ارب 87 کروڑ روپے کا ایک بجٹ پیش کیا گیا، جس میں 36% حصہ جو ہے وہ ہمارے بیرونی قرضے جو ہیں، جو ہم نے دوسرے ملکوں سے قرضے لیے ہیں ان کو دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ان کو سود دینے پر، جیسے IMF، مالیاتی دوسرے ادارے، امریکہ یا چائنا سے جو ہم نے قرض لیا ہے ان قرض میں کی مد میں اور ان کے سود کی مد میں
36% ہمارا بجٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کل بجٹ جو ہمارا ٹوٹل بجٹ کا 16% حصہ ہے وہ ہمارے دفاع پر خرچ ہوگا، پاکستان آرمی پر کو دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات کو مد نظر رکھ لیں، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ملک کا 80% بجٹ جو ہے وہ فوج یا فوج سے منسلک ادارے کھا رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ صرف 16% بجٹ جو ہے وہ فوج کو دیا گیا ہے، اس سے زیادہ بجٹ نہیں دیا گیا۔ 16% بجٹ جو ہے وہ اس کا ٹوٹل تخمینہ ہم لگائیں تو وہ بنتا ہے 1370 ارب روپے، 1370 ارب روپے، یعنی کہ 16% بجٹ کا حصہ جو ہے وہ آرمی کو دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ارد گرد کے ممالک سے اس چیز کا جائزہ لیں کہ ارد گرد کے ممالک نے اس پر کتنا خرچ کیا یا کتنا جو ہے ان کا دفاعی بجٹ ہوتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری آرمی اور ان کے جو ہے آس پاس کے پڑوسی ممالک، ان کے درمیان کتنا فرق ہے بجٹ، دفاعی بجٹ میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ترکی کا بجٹ جو ہے وہ کم و بیش 18,000 ارب روپے بنتا ہے، ایران کا 23,000 ارب روپے بنتا ہے، جبکہ انڈیا کا 4200 ارب روپے کے قریب بجٹ دفاعی بنتا ہے۔ تو پاکستان کا جو ہے وہ 1370 ارب روپے ہیں، تو ہم صرف انڈیا کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا 3 گنا بجٹ جو ہے وہ کم ہے۔ باقی امریکہ اور سعودی عرب کا بجٹ تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے، اور چائنا کا بجٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو پورے پاکستان کی جو ہے وہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ 16% ہے، جبکہ پینشن کی مد میں جو فوجی اہلکار ہیں اور دوسرے جو ہمارے ہیں سرکاری ملازمین، ان کی جو پینشنز ہیں اس کی مد میں 10% بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، 640 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 10% بجٹ جو ہے وہ پینشنرز کو دیا جائے گا، تو اس سے زیادہ ہم دے بھی نہیں سکتے تھے۔ ترقیاتی بجٹ کو پاکستان نے بڑھا دیا ہے، پہلے یہ 600 ارب روپے تھا، اب بڑھا کر 964 ارب روپے کر دیا گیا۔ اس میں بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ صوبوں کو دی جائے گی۔ نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% تک اضافہ کیا گیا ہے، پینشن میں بھی 10% اضافہ کیا گیا اور تنخواہوں میں بھی 10% اضافہ کیا گیا۔ اس دفعہ پاکستان نے ٹیکس کلیکشن میں 4000 ارب روپے سے زیادہ وصولیاں کی ہیں۔ تمام مالیاتی ادارے پاکستان کے بجٹ کی بلا شبہ تعریف کر رہے ہیں۔ خوراک اور پانی کے لیے زرعی شعبے کی بغیر ٹیکس کے قرضے دیے جائیں گے، بغیر سود کے ٹریکٹر دیے جائیں گے، اور اجناس پر تجربات اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر خطیر رقم خرچ کی جائے گی۔ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو انفراسٹرکچر میں بڑھوتری، اور سی پیک میں اسپیشل اکنامک زون کو آپریشنل کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل اکنامک زون جو ہیں وہ ان کو آپریشنل کیا جائے گا، اور آئی ٹی کو پریفر کیا جا رہا ہے۔ 100 ارب روپے کم ترقی یافتہ شہروں کو ترقی دینے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ 57 ارب روپے داسو ڈیم کے لیے رکھے گئے ہیں، 23 ارب روپے دیامر بھاشا ڈیم کے لیے رکھے گئے ہیں، 500 ارب روپے کے بانڈز اور 6 ارب روپیہ پاکستان نے محمد ڈیم کے لیے رکھا ہے۔ نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کے لیے 14 ارب روپے رکھا ہے۔ کراچی کے K1 K2 کے لیے بھی اربوں روپے رکھے گئے ہیں۔ کم سے کم اجرت 20,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ اس یہودی ایجنٹ نے قرآن پاک کے جو ہے وہ چھاپنے کے لیے جو کاغذ درآمد کیا جاتا ہے اس پر وفاقی ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن پاک کے اس درآمد شدہ کاغذ پر ٹیکس ختم کر دیں۔ اس بجٹ میں ہر شہری گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک بغیر سود کے قرضہ دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کر سکیں۔ ہر کاشتکار اپنی ہر فصل کے لیے 1,50,000 روپے سے زیادہ قرضہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر سود کے قرضہ لے گا۔ ٹریکٹر اور دیگر آلات کے لیے بھی 2 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جائے گا۔ گھر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے تک سستے قرضے دیے جائیں گے۔ ہر گھرانے کو صحت کارڈ دیا جائے گا۔ ہر گھرانے کے ایک فرد کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی۔ چھوٹی گاڑیوں پر حکومت نے ٹیکس ختم کر دیے گئے، اب 800 cc گاڑیوں پر 2 لاکھ روپے تک چھوٹ ملے گی۔ الیکٹرک گاڑیوں کو ملک میں پیداوار بڑھانے کے لیے ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے، پہلے 17% ٹیکس تھا، اب کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ کراچی کی ترقی کے لیے 739 ارب روپے رکھے ہیں۔ جانوروں کی ویکسین اور ادویات پر بھی ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے 47 ارب رکھے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لیے 60 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ خوردنی تیل، فولاد کی مصنوعات، گھی وغیرہ پر وفاقی ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی زیادہ تر حکومت نے ٹیکس ختم ہی کیے ہیں، زیادہ ٹیکس لگائے نہیں ہیں، جو موجود ٹیکس تھے وہ بھی ختم کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہترین بجٹ ہے۔ خام مال اور صنعتی مال میں کسٹم ڈیوٹی جو پہلے 20% کم کرتے اب 5% کر دی گئی ہے۔ ایک مشکل کام تھا یہ بجٹ بنانا، بلا شبہ یہ ایک بڑا مشکل کام تھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس آمدنی کم ہو اور اس میں آپ چھوٹ دیں اور ٹیکس جو ہے وہ مزید کم کریں، ٹیکسوں میں چھوٹ دیں۔ ایسا بالکل بھی نہ پہلے ہوا ہے نہ ہم نے آج تک دیکھا ہے۔ اور ہمارے جو شماریاتی جو ہیں وہ فلاسفر وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، معاشیات دان
وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے بلا شبہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ بجٹ دیا ہے، ہر لحاظ سے ایک اچھا بجٹ ہے، اللہ کرے پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔